مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے فنائیت کے اثرات۔ کوئی بھی چیز اگر بری ہو، اچھے میں فنا ہو جائے تو بری چیز بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تاریک ایندھن جب آگ کا ساتھی بنتا ہے تو اس کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سر سے پاؤں تک نور بن جاتا ہے۔ گدھا پن بھی انسان کے ساتھ مل کر انسانیت اختیار کر لیتا ہے۔ مردار پن بھی زندگی کے ساتھ مل کر زندہ ہو جاتا ہے۔ اور جب فنائیت اس طرح سے مکمل ہو جاتی ہے تو بندہ بھی انالحق پکار اٹھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ خدا ہو گیا، خدا نہیں ہوتا، بلکہ ذات خدا میں فنا ہو جانے کی وجہ سے اس کے اندر سے میں خدا ہوں کی آواز آنے لگتی ہے۔ وہ بولتا نہیں ہے، آواز آتی ہے۔ جیسے کہ لوہا آپ نے بتایا تھا، لوہا جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو ایک وقت کے بعد لوہے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ آگ ہے، اور لوہا اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ میں آگ ہوں، میں آگ ہوں۔ بولتا نہیں ہے، لیکن دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ لوہا کہہ رہا ہے کہ میں آگ ہوں، لیکن وہ آگ ہوتا نہیں۔ رنگ آہن محو رنگ آتشست، ذاتشی میلا فدو خاموش وشست۔ لوہے کا رنگ آگ کے رنگ میں محو ہو جاتا ہے، اس کے اندر ڈوب جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ آگ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے لوہا اور لال ہو جاتا ہے۔ حالانکہ لوہا لال نہیں ہوتا، لیکن آگ کی وجہ سے لوہا لال ہو جاتا ہے۔ تو جب تک آگ کے اثرات لوہے کے اوپر ہوں گے تب تک لوہا لال رہے گا، اپنی اصلی کیفیت کو، اپنے اصلی رنگ کو بھلا دے گا۔ اور پھر ذاتشی میلافت، اب وہ شیخی مارنے لگتا ہے، لوہا شیخی مارنے لگتا ہے کہ میں آگ ہوں، میں آگ ہوں، میں آگ ہوں۔ اب اس کو شیخی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ آگ نہیں ہوتا ہے، تو اس کا میں آگ ہوں کہنا دراصل شیخی مارنے کی طرح ہے۔ لیکن وہ منہ سے شیخی نہیں مارتا، بلکہ اپنے زبان حال سے کہتا ہے۔ خاموش و شست، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ خاموش جیسا ہے، بولتا کچھ نہیں ہے۔ جو آگ میں لوہا فنا ہو جاتا ہے وہ اپنے زبان حال سے کہتا ہے کہ میں آگ ہوں، لیکن اپنے منہ سے نہیں بولتا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ لوہا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں آگ ہوں، لیکن لوہا کہتا نہیں ہے۔ چوں بے سرخی گشت ہمچو ذرے کاں، پس اننارست لافش بے زباں۔ جب وہ لوہا سرخی کی وجہ سے، اس کی لالی کی وجہ سے کان کے سونے کی طرح ہو گیا تو میں آگ ہوں، میں آگ ہوں اس کے منہ سے شیخی بگھارنے کی طرح نکلتا ہے، زبان سے نہیں نکلتا۔ اب آپ فرق بتا رہے ہیں کہ ایک زبان حال سے کہنا، ایک زبان منہ سے کہنا، دو الگ الگ ہوتا ہے۔ سننے والے کو لگتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آگ ہوں، لیکن وہ اپنے منہ سے انٹینشنلی نہیں بولتا۔ شد ز رنگ و طبع آتش محتشم، گوی ادو من آتشم من آتشم۔ وہ لوہا رنگ اور طبیعت دونوں چیزوں میں شاندار آگ بن چکا ہے۔ اب طبیعت بھی آگ کی اس کے اندر آ چکی ہے، رنگ بھی آگ کا اس کے اندر آ چکا ہے، رنگ جانا بھی آ چکی ہے، بوئے جانا بھی آ چکی ہے۔ اب یہ رنگ جانا کیا ہے، بوئے جانا کیا ہے، اس کی صراحت آپ بعد میں کریں گے۔ رنگ تو آپ جانتے ہیں، لوہا لال ہو جاتا ہے آگ میں رہنے کی وجہ سے، اور اس کے اثرات بھی آگ کے آ جاتے ہیں۔ اب اس لوہے کو اگر کوئی چھو لے تو وہی ہاتھ ہو جائے گا اس کا جیسے آگ کو چھونے سے ہوتا ہے۔ لوہا بھی اسی طرح ہاتھ کو جلا دے گا جس طرح آگ جلاتی ہے۔ یہ ہے اس کا رنگ ہونا۔ تو وہ کہتا ہے میں آگ ہوں، میں آگ ہوں، میں آگ ہوں، میں آگ ہوں، اور پورے اثرات آگ کے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ آتشم من گر تورا شکست و زن، آزمو کن دسترا برمن بزن۔ میں آگ ہوں، اگر تجھے میرے آگ ہونے میں کوئی شک ہے،
کوئی بدگمانی ہے، تو نہیں مانتا کہ میں آگ ہوں، تو کہے گا کہ تو لوہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے کہ آگ ہوں؟ اگر میرے آگ ہونے میں تجھے کوئی شک ہے تو آزما لے، میرے اوپر ہاتھ رکھ دے، پتہ چلے گا لوہا ہے یا آگ ہے، ہاتھ رکھ کر بتا دے۔ آتشم من برتو کر شد مشتبہ، روئے خود بر روئے من یک دم بنا۔ میں آگ ہوں، اگر تجھے کسی بھی قسم کا اشتباہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے میرے آگ ہونے میں، تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنا چہرہ میرے اوپر رکھ دے، پتہ چل جائے گا آگ ہے یا لوہا ہے۔ آدمی چون نور گیرد از خدا، ہست مزدوج ملائک زجتبا۔ انسان بھی جب خدا کا نور حاصل کر لیتا ہے، ایسے ہی جیسے کہ لوہے نے آگ کی کیفیات حاصل کی ہیں، تو وہ بندہ بھی جو خدا کے نور میں فنا ہو چکا ہے، وہی اثرات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور وہی بات بولنے لگتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ کے وہ انوار ڈال دیے گئے تھے اور وہ سجدہ انہی انوار کو کرایا گیا تھا۔ نیس مسجود کسے کہ چوں ملک، رست باشد جانشس طغیان و شک۔ اور اسی کا مسجود بنتا ہے آدم کا پتلا۔ ہر آدمی سجدہ نہیں کرتا، ہر آدمی اس نور کے سامنے نہیں جھکتا، جو فرشتوں کی طرح کا ہوگا وہی جھکے گا، جو ابلیس کی طرح کا ہوگا وہ نہیں جھکے گا۔ وہ کہے گا کیوں، ہم کیوں جھکیں، ہم اس سے بہتر ہیں، کیونکہ ابلیس نے وہ نورانیت کو نہیں دیکھا جو اللہ نے آدم کے جسم میں ڈالی تھی۔ تو جو جھک رہا ہے وہ فرشتوں کے راستے پر ہے، جو اکڑ رہا ہے وہ ابلیس کے راستے پر ہے۔ تو ہر کسی سے جھکنے کی توقع مت رکھو۔ رست باشد جانشس طغیان و شک، جس کی جان سرکشی اور شک سے نجات پا گئی ہو وہی جھکے گا۔ جس کی طبیعت میں طغیان، سرکشی، ضد، انانیت، یہ کوالٹیز ہوں گے، وہ کبھی نہیں جھکنے والا، وہ اپنی بات پر اڑا رہے گا۔ ہم نہیں جھکیں گے، کیوں جھکیں، کیوں مانیں؟ آتشے چہ آہنے چہ لب بند، ریش تشبیہ مشبہ برمخند۔ اب یہ آگ کیا ہے، لوہا کیا ہے، یہ تو باتیں تم کو سمجھانے کے لیے کہی گئی ہیں، ورنہ وہ اللہ کی ذات، اس کا نور اور یہ بندے، ان دونوں کے درمیان وہ کمپیریزن والی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے۔ کدھر کی آگ، کدھر کا لوہا، خاموش رہو، منہ بند کرو، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے باتیں کی گئی ہیں، وہاں پر تشبیہ چلتی ہی نہیں ہے۔ مشبہ کی تشبیہ نہیں کی جا سکتی، اس کی ہنسی مت اڑاؤ، اس طرح کی تشبیہیں دے کر اس کی ذات کی کیفیات کے، اللہ کے نور کے کیفیات کی ہنسی مذاق مت اڑاؤ، یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نور کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، کوئی ایگزامپل نہیں دیا جا سکتا۔ ایگزامپلز اللہ کی ذات کی، اللہ کے نور کے صرف انسان کو سمجھانے کے لیے دیے جاتے ہیں، وہ وہاں پر مثال تشبیہ نہیں چلتی۔ پائے در دریا من کم گو ازاں، بر لبے دریا خموش کن لب گزاں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ زمین پر چل رہے ہیں نا، چلتے 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 دریا کے پاس چلے گئے، اب وہاں بھی آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں تک خشکی ہے، یہاں سے تری شروع ہو رہی ہے۔ اب جیسے آپ خشکی کے اوپر چلتے ہیں ویسی دریا پہ بھی چلتے ہیں کیا؟ اس کی بھی تو ایک سطح ہے نا، تو چلو نا اس کے اوپر بھی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ دریا ہے، یہاں پر چلنے کی کوشش مت کرو۔ دریا میں جا کر کوئی آدمی پاؤں رکھے گا سیدھا اندر ہو جائے گا۔ تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں وہاں پر سمجھنے کی حد تک سمجھنا ہوتا ہے، باقی منہ بند رکھنا ہوتا ہے۔ اپنے ہونٹ سیلو، دریا کے کنارے پر خاموشی سے ٹھہر جاؤ اور خاموشی سے دیکھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے نور اور اس کے اثرات، یہ جو باتیں ہیں، اس کو صرف سمجھانے کے لیے تشبیہاً بیان کیا گیا ہے، ورنہ اس کو بالکل تشبیہ کی طرح مت سمجھو۔ یہ میدان وہاں جا کر ڈوبنے کا نہیں ہے، کنارے پر کھڑے رہ کے دیکھنے کا ہے۔ گرچہ سچوں من ندارت تاب بہر، لیک مین شکیب مزغر خواب بہر۔ کوئی بھی اس دریا میں ڈوبنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ مجھ جیسے سینکڑوں بھی، مولانا روم فرماتے ہیں کہ مجھ جیسے سینکڑوں بھی اس دریا کی تاب
نہیں لا سکتے، سمندر کی تاب نہیں لا سکتے۔ کروڑا انسان بھی سمندر کے اوپر جائیں، سب ڈوبیں گے، نام و نشان تک نہیں ملے گا، وہ اتنی گہرائی ہے۔ لیک مین شکیبم ازغر خواب بحر، لیکن کریں کیا، وہ ڈوبے بغیر بھی صبر نہیں ہوتا نا، جی چاہتا ہے کہ وہاں جا کر ڈوب جائیں، اپنی ہستی کو مٹا دیں۔ جو لوگ کسی چیز کے شدت کے ساتھ تمنائی ہوتے ہیں، اگر وہ چیز ان کو نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں، لیکن سامنے آ جائے تو صبر نہیں ہوتا۔ تو کوئی آدمی دریا میں ڈوبنے کا مشتاق ہے، اس کے لیے تڑپ رہا ہے، اور اس کے سامنے دریا ہے، تو وہ کہاں سے خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ وہ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا، ڈوب جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ جان و عقل من فدائے بحر باد، خوں بہائے عقل و جاں ای بحر داد، دریا پر میری جان اور میری عقل سب قربان۔ نہ اپنی ہستی کی فکر ہے، نہ اپنی ذات کی فکر ہے، بس اس دریا کے اوپر سب کچھ قربان کرنے تیار ہوں۔ اور قربان کیوں نہ کروں گا؟ قربان ہونے کے بعد دیت ادا کی جاتی ہے، خون کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے معاوضہ پہلے دے دیا ہے، تو اب جان دینے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہاری جان خرید لی جنت کے عوض میں، تو پہلے ہو گیا، پیمنٹ ہو گیا پہلے، اب آپ کو خالی وہ چیز واپس کرنی ہے، تو اس میں پس و پیش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جان خرید کے آپ کو جنت دے دی اس کے بدلے میں، اب اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، لے لیا آپ نے جنت، جان آپ نے دی نہیں ابھی تک، تو جو جان دے چکا ہے جنت کے عوض میں، اس کو جان حوالے کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ بھئی آپ نے کوئی چیز خریدی، ڈیل ہو گئی، 200 روپے میں فلاں چیز ہے، وہ چیز آپ کو دے دی گئی، اب آپ کو 200 روپے دینے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو چیز تو پہلے آ چکی ہے آپ کے پاس، اب اس کے بعد آپ کو 200 روپے دینے میں کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی ایسی چیز ہے جو 2 کروڑ روپے کی ہے اور 200 روپے میں مل رہی ہے، تو آپ 200 روپے دینے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کریں گے؟ وہی ہے، جنت کے سامنے انسان کی جان کی ویلیو اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے، تو کیا پرابلم ہے جان دینے میں؟ جو ڈرنے والے ہیں وہ کنارے پر ہی ٹھہر جائیں، لیکن جو ڈوبنے کے خواہش مند ہیں وہ تو تیار ہیں ڈوبنے کے لیے۔ تاکہ پایم میر اود رانم درو، چو نمانت پا چو بتانم درو، جب تک میرے پیر چلنے کے قابل ہیں، میں تیرنے کے قابل ہوں، میں اس کو چلاتا رہوں گا ہاتھ پاؤں کو۔ دریا سے تو نہیں چھوٹ سکتا، دریا کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا، جب تک ہاتھ پاؤں سلامت ہے پانی کی سطح پر تیرتا رہوں گا اور اپنی منزل حاصل کرتا رہوں گا، اور جب پیر کام نہیں دیں گے تو اپنے آپ کو بطخ کی طرح بنا لوں گا، جدھر لوڈ آئی ادھر چلی، پانی کے سطح پر آ جاؤں گا، جہاں جانا ہے، جہاں تک اپنی کوشش ہے وہاں پر ہاتھ پاؤں چلا کر جاتا رہوں گا۔ جب ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دیں تو اس کے بعد اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر دوں گا، اور وہ بطخ کی طرح پانی کی سطح پر چلاتا رہے گا، اور جب اس کو ڈبانا مقصود ہوگا ڈبا دے گا۔ یہ ہے سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کرنا اس نور کے سامنے۔ بے ادب حاضر ز غائب خوش ترست، حلقہ گر چے کش بود نئے بردرست۔ اور یہ بڑی کام کی بات آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، بے ادب حاضر۔ بھئی اس طرح کے روحانیت کے معاملے میں، نور خدا کی باتیں کرنے کے معاملے میں، فنائیت کے باتیں کرنے کے معاملے میں ہم بعض وقت بعض ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو بے ادبی کی طرح بن جاتی ہیں، لیکن ہماری نیت اچھی ہے نا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو اچھی نیت کے ساتھ حاضر ہے، اگرچہ کہ بعض باتیں نہیں بولنے کی ہیں وہ بول دیتا ہے، اناڑی ہے، حاضر ہے، لیکن ایک آدمی جو غائب ہے اس سے تو اچھا ہے کہ حاضر تو ہے۔ جو غائب ہے حاضر ہی نہیں ہے، اس سے اچھا تو ہے کہ اناڑی حاضر ہو۔ تو آپ کہتے ہیں بے ادب حاضر ز غائب خوش ترست، اناڑی آدمی جو حاضر ہے وہ غائب آدمی سے پھر بھی اچھا ہے، حاضر تو ہے، کچھ تو حاصل کر رہا ہے، جو غائب ہے وہ تو کچھ حاصل نہیں کرے گا نا۔ بھائی آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، کچھ باتیں سنتے ہیں، سمجھو آپ کو 90% باتیں سمجھ میں ہی نہیں آئیں، بھائی میں گیا وہاں پر 1 گھنٹے کا میں نے لیکچر سنا، باتیں مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئیں، 90% باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، لہٰذا وہاں پر جانے سے فائدہ کیا، ایسا سوچتے ہیں انسان۔ تو آپ کہتے ہیں کہ 10% تو سمجھ میں آئی نا، تو وہ نہیں آنے سے تو اچھا ہو گیا نا۔ نہیں آ کر آپ 100% مس کر رہے ہیں، اس سے تو اچھا یہ ہے کہ 10% سمجھ میں آ رہا ہے۔ حلقہ اگرچہ کہ ٹیڑھا ہو، در پر تو ہے نا،
انسان بھلے ہی بگڑا ہوا ہو، اچھے لوگوں کے در تک تو پہنچانا، وہ کافی ہے۔ بھائی اس کو اچھا بننا چاہیے، یہ الگ بات ہے، لیکن برا ہے، اچھے لوگوں کے پاس جا تو رہا ہے، ان سے اپنا تعلق قائم تو رکھ رہا ہے، بس یہ کافی ہے۔ نہیں جانے سے تو اچھا ہے، تعلق قائم نہ کرنے سے تو اچھا ہے۔ اے تنالودہ بے گرد حوض گرد، پاک کے گردد برون حوض مرد۔ اے گندے جسم والے انسان، تو گندا ہے، اپنی صفائی چاہتا ہے نا، تو حوض کے چکر لگا۔ تجھے حوض کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی کے پاس جا۔ تو گندا ہے نا، کوئی بات نہیں، پانی کے چکر تو لگا۔ پاک کے گردد برون حوض مرد، وہ کون سا مرد ہے جو پانی کے بغیر پاک ہوا ہے؟ تو گندا ہے تو تجھے تو سب سے زیادہ ضرورت ہے پانی کے پاس جانے کی، کیونکہ پانی کے بغیر کوئی پاک ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو تیرا کام تو یہ ہے کہ چکر لگائے۔ آج تجھے پاک نہیں کیا گیا تو کل کیا جائے گا، کل نہیں کیا گیا تو پرسوں کیا جائے گا، کبھی تو پاکی حاصل ہو جائے گی تجھے، لیکن تیرا کام کیا ہے؟ چکر لگانا۔ پاک کو از حوض مہجور و فتاد، اوز طہر خیش ہم دور و فتاد۔ وہ پاک جو حوض سے دور ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے، حوض سے آپ مراد لے رہے ہیں پیر کامل، ان کا فیضان، شیخ کا باطنی فیضان، وہ ہے حوض۔ اور گندے آدمی سے مراد وہ آدمی جو برائیوں کے راستے پر ہے، وہ آدمی برا انسان۔ برا انسان کو تو ضرور چاہیے کہ حوض کے پاس جائے اور اپنی پاکی کی فکر کرے۔ اور جو پاک ہے، پاک کو از حوض مہجور و فتاد، آپ کہتے ہیں جو پاک ہے وہ بھی پانی کی ضرورت رکھتا ہے، کیونکہ کب تک رہے گی اس کی پاکی؟ اگر وہ بھی حوض سے دور ہو جائے گا تو وہ بھی پاکی سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اوز طہر خیش ہم دور و فتاد، وہ اپنی پاکی سے بھی دور ہو جائے گا۔ نیک انسان ہے، برا انسان اگر نیک کے پاس جائے گا، اس کی صحبت میں رہے گا، تو اس کی صحبت کی وجہ سے وہ نیکی کے راستے پر آتا چلا جائے گا۔ نیک انسان اگر نیک آدمی کے پاس نہیں رہے گا تو اس کی نیکی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور ایک وقت کے بعد وہ پھر برے لوگوں کی فہرست میں آ جائے گا۔ تو دونوں کے لیے ضروری ہے، برے آدمی کو تو زیادہ ضروری ہے، نیک آدمی کو بھی بزرگوں کا فیض، ان کی صحبت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ دوری اختیار کریں گے پانی سے تو پاکی کب تک رہے گی؟ ایک وقت تک رہے گی، اس کے بعد پھر آپ گندے ہو جائیں گے۔ جب کیا کریں گے؟ تو اس سے پہلے کہ آپ گندے ہو جائیں، پاکی سے تعلق قائم رکھو تاکہ آپ گندے ہی نہ ہونے پائیں۔ پاکی ای حوض بے پایاں بود، پاکی اجسام کم میزاں بود۔ اور یہ جو حوض ہے نا، اس حوض کا کوئی اینڈ نہیں ہے، بے انتہا پانی ہوتا ہے اس حوض کے اندر۔ تم سمجھتے ہو کہ میں تھوڑا پانی پی لوں گا تو اس حوض کا پانی ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بے انتہا پانی ہے اس کے اندر۔ لوگوں کے جسموں کے لیے تو جتنا پانی چاہیے وہ تو تھوڑا ہے، تمہارے جسم کے لیے، اس کی صفائی کے لیے اس حوض میں سے جتنا پانی چاہیے وہ تو اتنا ہی ہے۔ ایک بڑے حوض میں، ایک بڑے تالاب میں سے ایک چلو پانی نکال لیا جائے تو تالاب پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں فرق پڑتا۔ زاں کے دل حوضیس لیکن در کمی، سوی دریا راہ پنہا دارادیں۔ اس لیے کہ دل ایک حوض ہے لیکن چھپا ہوا ہے، پوشیدہ طور پر ہے، اور حوض کا راستہ دریا کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ جو آپ کا پیر کامل ہے، وہ حوض اگرچہ کہ چھوٹا ہو، آپ سمجھیں گے کہ اس چھوٹے حوض میں سے اگر میں پانی لے لوں گا تو یہ حوض کا پانی ختم ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس حوض کے نیچے سے دریا سے ایک لنک ہے، جیسے جیسے اس سے پانی نکالا جاتا ہے ادھر سے پانی نیا آتا جاتا ہے۔ ملک دکن سے سیدھا لے جاتی ہے مدینہ، ایسی بھی ایک گلی ہے خواجہ تیری گلی میں۔ یہ مت سمجھو کہ یہ پانی ختم ہو جانے والا ہے، تم پیتے جائیں گے، وہاں سے دوسرا آتا جائے گا، کیونکہ اسی کا نام تو فیض ہے۔ اگر اس دریا کے ساتھ اس حوض کا لنک ہے تو پھر فکر کی بات نہیں ہے، لنک نہیں ہے تو تم جو سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ پاکیے محدود تو خواہد مدد، ورنہ اندر خرچ کم گردد عدد۔ تیری پاکی، محدود پاکی مدد چاہتی ہے۔ نیک لوگوں کو بھی شیخ کا دامن چھاننا چاہیے، ورنہ ان کی محدود پاکی کسی دن ختم ہو جائے گی۔ محدود مدد چاہتی ہے، محدود
پاکی ہے تیری جو مدد چاہتی ہے، کیونکہ تیری پاکی ایک لمیٹڈ ہے۔ تو یہ مت سمجھ کہ میں نیک ہو گیا ہوں اب میں پاک ہو گیا ہوں، نہیں، ایک لمیٹڈ ہے، ایک ٹائم تک ہے، ٹائم باؤنڈ ہے۔ کسی بھی آدمی کی پاکی پرماننٹ نہیں ہوتی، پرماننٹ پاکی اسی کی پاکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے۔ جیسے کہا گیا یطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ نے پاک کیا، وہ پاکی ختم ہونے والی نہیں ہے، ورنہ یہ پاکی کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر پانی سے دور ہو جاؤ گے تو پاکی ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی، ناپاکی شروع ہو جائے گی اس کے بعد۔ تو مدد چاہتی ہے، تیری پاکی بھی پانی کی مدد چاہتی ہے، ورنہ خرچ ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ پاکی کے خرچ ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ وقت کے بعد تمہاری پاکی ختم ہو جائے گی، تمہاری نیکیوں کا سلسلہ رک جائے گا، پھر ضرورت پڑے گی اس پانی کی۔ اب اس کے بعد آپ ایک خاص موضوع چھیڑ رہے ہیں یہاں پر کہ پانی ناپاک لوگوں کو اپنی جانب بلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی کو ناپاک لوگوں کی ضرورت ہے۔ جب کوئی پانی ناپاک لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تو اس لیے نہیں بلاتا ہے کہ پانی کو ناپاک لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر ناپاک لوگ آ کر وہ پانی سے استفادہ نہیں کریں گے تو پانی کا کچھ نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اسی لیے بلاتا ہے تاکہ ناپاک لوگ بھی اس کی مدد سے پاک ہو جائیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ناپاک لوگوں کا فائدہ ہے۔ اسی لیے وہ پکار پکار کر کہتا ہے آ جا آ جا، اے پیاسے آ جا، اے گندے آ جا تاکہ میں تجھے پاک کروں۔ پانی پکارتا ہے گندے پانی کو، آ جا تاکہ میں تجھے پاک کروں۔ لیکن گندوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے تیرے پاس آنے سے، مجھے ڈر لگتا ہے تیرے پاس آنے سے۔ گندے لوگ پانی کے پاس آنا نہیں چاہتے۔ اب پانی پکارتا ہے کہ اے بندے تو ڈر رہا ہے میرے پاس آنے سے، لیکن جب تک تو میرے پاس آئے گا نہیں تیری گندگی دور کیسے ہوگی؟ اب اس کی جو صراحت ہے مولانا روم جو کر رہے ہیں، کافی طویل ہے یہ گفتگو، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان